آخر مردار جانور اور خون مسلمانوں کے لیے حرام کیوں ہے، اور ہمیں یہ کیسے پتہ لگتا ہے کہ یہ حرام ہے؟ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورہ مائدہ آیت 3 میں کیا ہے۔ جب مسلمان کسی جانور کا گوشت کھانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو وہ جانور کو ذبح کرنے کا مسنون طریقہ اپناتے ہیں، اس کو ذبیحہ کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ذبیحہ کیا ہے۔ ذبیحہ کے دو اہم اصول ہیں جو گوشت کی حیاتیاتی یا بایولوجیکل خصوصیات کو متاثر کرتے ہیں۔ نمبر 1 تیز چھری کا استعمال ہے، اور نمبر 2 یہ ہے کہ ہوا کی نالی، خوراک کی نالی اور گردن کے خون کی نالیوں کو کاٹنا، لیکن ریڑھ کی ہڈی کو نہیں کاٹنا۔ ان ہدایات پر عمل کرنے سے نہ صرف یہ عمل جانور کے لیے کم تکلیف دہ ہوتا ہے، بلکہ ہمیں کھانے کو صحت مند ترین گوشت بھی ملتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم جانور کو ذبح کرنے کے لیے ایک ایسی چھری کا استعمال کریں جو کہ تیز نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اس سے جانور کی تکلیف اور مصیبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس سے جانور کے جسم میں سٹریس ہارمونز خارج ہوتے ہیں۔ یہ ٹشوز کے نقصان، خون کے جمنے اور مائکروبز یعنی بیکٹیریا وغیرہ کی سرگرمی میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ ایک کم تیز چھری کو ہوا کی نالی، خوراک کی نالی اور خون کی نالیوں کو کاٹنے کے لیے زیادہ قوت اور کئی کوششوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ نامکمل کٹ زیادہ نروز کو ایکٹیو کر سکتا ہے، جس سے جانور کو زیادہ درد اور تکلیف کا سامنا ہوتا ہے۔ نامکمل کٹ کی وجہ سے جانور ہوش میں رہتا ہے اور سٹریس کے ہارمونز جنہیں ایڈرینلین اور کورٹیزول کہتے ہیں خارج ہوتے ہیں۔ یہ سٹریس ہارمونز پی ایچ کو متاثر کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں گوشت سیاہ، سخت اور خشک ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک کم تیز چھری کا استعمال ٹشوز کو زخمی کر دیتا ہے۔ یہ چھری اندرونی خون بہنے کا باعث بنتی ہے اور گوشت کا رنگ بدل دیتی ہے۔ نامکمل کٹ جسم سے خون کے مکمل اخراج میں رکاوٹ بنتا ہے، اور یہ جمع ہوا خون ٹشوز میں مائیوگلوبن کی آکسیڈیشن کا باعث بنتے ہیں۔ مائیوگلوبن ایک پروٹین ہے جو گوشت کو مخصوص رنگ دیتی ہے۔ مائیوگلوبن کی آکسیڈیشن گوشت کو سیاہ رنگ میں تبدیل کر دیتی ہے، جو کھانے والوں کے لیے کم پسندیدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ خون مائکروبز یعنی بیکٹیریا کی افزائش کے لیے ایک بہترین ذریعے کے طور پہ کام کرتا ہے۔ غیر مسلم عموماً یہ سوال کرتے ہیں کہ ذبیحہ کے دوران ریڑھ کی ہڈی کیوں نہیں کاٹی جاتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کو نہ کاٹنے سے جانور کا جسم کام کرتا رہتا ہے، جیسے کہ اس کا دل پمپ کرتا رہتا ہے اور ان کھلی نالیوں سے زیادہ خون خارج ہوتا ہے۔ اگر ریڑھ کی ہڈی الگ ہو جائے تو یہ جسم کے افعال میں خلل ڈال سکتی ہے، دل رک جاتا ہے اور جسم سے مؤثر طریقے سے خون کا اخراج نہیں ہو سکتا۔ ایک بہت عام سوال جو کہ ہر غیر مسلم ذبیحہ کے مسنون طریقہ کار کے بارے میں پوچھتا ہے وہ یہ ہے کہ ہوا کی نالی اور خون کی نالیوں کو کاٹنے سے جانور کا درد کیسے کم ہوتا ہے، جبکہ درد ریڑھ کی ہڈی کے ذریعے منتقل ہوتا ہے۔ درد کی کمی اصل میں دماغ میں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب جیگولر وینز اور کیروٹیڈ آرٹریز کاٹی جاتی ہیں تو بلڈ پریشر میں تیزی سے کمی واقع ہوتی ہے، جس کی وجہ سے دماغ میں خون کی فراہمی میں تیزی سے کمی آ جاتی ہے۔ اس سے دماغ میں آکسیجن کم ہو جاتی ہے اور جانور چند سیکنڈ میں ہوش کھو دیتا ہے، اور جانور کا دماغ درد کو پروسیس کرنے کی صلاحیت بھی کھو دیتا ہے۔ اس طرح جانور میں درد کو محسوس کرنے کا دورانیہ کم سے کم رہ جاتا ہے۔ اب ہم ذبح کیے گئے اور غیر ذبح شدہ جانور کے گوشت کی جسمانی، مائکروبیل اور کیمیائی خصوصیات کا موازنہ کرتے ہیں۔ موت کے بعد مردار جانور کا جسم ایک عمل سے گزرتا ہے جسے ایلگور مورٹس کہتے ہیں۔ سادہ الفاظ میں یہ جسمانی درجہ حرارت کا ٹھنڈا ہونا ہے۔ اس مرحلے کے بعد ایک نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے جسے ریگر مورٹس کہتے ہیں، جس کے دوران جانور کا جسم سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ غیر ذبح شدہ مردہ جانوروں میں یہ دورانیہ 12 سے 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، لیکن ذبح کیے گئے جانور میں یہ دورانیہ اس پر منحصر ہوتا ہے کہ جانور کو کیسے ذبح کیا گیا ہے۔ تیسرا مرحلہ لیور مورٹس کا ہے، جس میں خون جسم کے مختلف حصوں میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو مائکروبز کی یعنی بیکٹیریا کی افزائش اور گوشت کے خراب ہونے کو فروغ دیتا ہے۔ لیکن ذبح کیے گئے جانور میں سے خون نکل چکا ہوتا ہے، اس لیے یہ مرحلہ زیادہ واضح نہیں ہوتا۔ اگر ہم ذبح کیے گئے اور غیر ذبح شدہ جانور کے مائکروبز کے درمیان فرق کو دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ غیر ذبح شدہ مردہ جانور میں خون فوری طور پر نہیں نکل سکتا، چونکہ خون بیکٹیریا اور دیگر مائکروبز کے لیے غذائی اجزاء فراہم کرتا ہے، لہٰذا مائکروبز کی افزائش تیز ہو جاتی ہے۔ یہ مائکروبز
مائکروبس کی افزائش گلنے سڑنے کے عمل کو تیز کر دیتی ہے۔ گلنے سڑنے میں شامل اہم بیکٹیریا وہ ہیں جو عام طور پر جانور کے نظام ہضم میں پائے جاتے ہیں، جیسے کہ ای کولائی، سالمونیلا اور کلوسٹریڈیم کی اقسام۔ یہ بیکٹیریا تب تیزی سے بڑھتے ہیں جب جانور مر جاتا ہے اور اس کا خون نہیں نکل پاتا۔ ان بیکٹیریا کی افزائش سے فوڈ بورن ڈیزیزز یعنی کہ ایسی بیماریاں جو مضر صحت کھانا کھانے سے ہو جاتی ہیں، ان کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، اور اگر انسان ایسا گوشت کھائے تو وہ بیمار ہو سکتا ہے۔ گلنے سڑنے کے دوران گوشت میں پائے جانے والے کچھ اور مائکروبس بھی ہیں، جیسے کہ بیسیلس اور سیوڈوموناس، اور کچھ فنگس بھی پائی جاتی ہیں، جیسے کہ ایسپرگیلس اور پینیسیلیم۔ تاہم ذبح کیے گئے جانور میں خون فوری طور پر نکل جاتا ہے، اس لیے تیزی سے گلنے سڑنے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے، اور عام سطح کے بیکٹیریا یعنی کہ لسٹیریا اور اسٹیفائلوکوکس جو ہیں وہ ایسے گوشت میں پائے جاتے ہیں، لیکن ان کی مقدار کافی کم ہوتی ہے۔ اگر ہم ان کے کیمیائی خصوصیات کا موازنہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ غیر ذبح شدہ جانور میں مضر کیمیائی مادے جیسے پیوٹریسن اور کیڈاورین جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ کیمیائی مادے گوشت میں بدبو پیدا کرتے ہیں اور یہ انسانوں کے لیے زہریلے ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف ذبح کیے گئے جانور میں ان مضر کیمیائی مادوں کے بننے کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ یہ سائنسی وجوہات ہمیں بتاتی ہیں کہ ذبیحہ کی صحت کے فوائد کیا ہیں، لیکن اس سے ہمیں یہ بھی یاد آتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، یہاں تک کہ کھانے کے حوالے سے بھی، جو کہ ایک اہم پہلو ہے۔ اور اسی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیوں فرمایا کہ تمہارے لیے مردہ جانور کا گوشت اور خون حرام ہے۔